بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان النصيري أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون. آج کے اس سبق میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. حدیث میں ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ ایک اہم واقعہ ہے. طلبہ کو بہت دھیان سے سننا چاہیے. روافض، اہل تشیع، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تہمت غصب دیتے ہیں اور نا انصافی کی نسبت ان کی جانب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، معاذ اللہ. اس بات کو لے کر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنا ترکہ مانگا، اپنی میراث مانگی، تو ان حضرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی میراث نہیں دی. نا انصافی سے کام لیا. اس طرح کے الفاظ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. آج اس باب میں امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کا تعلق عنوان باب یعنی بنی نذیر کے واقعہ سے اس طور سے ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی نذیر کو میرا وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کوئی جنگ نہیں، اور بنی نذیر مدینہ منورہ پر چلے گئے تو اس سے جو مال و متاع حاصل ہوا وہ مال و متاع وہ فے کہلاتا ہے. یعنی گھوڑے دوڑا کر، جنگ و جدال کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح یابی ہوتی ہے اور پھر جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. لیکن جس میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ تلواریں چلائیں، نہ کوئی جنگ ہوئی، اور اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ مال فے کہلاتا ہے. مال فے. بنی نذیر چھوڑ کر چلے گئے تھے تو جو مال حاصل ہوا وہ مال فے ہے، مال غنیمت نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو تقسیم کیا جائے. وہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا ہے.
تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ مال تو آپ کا خود کا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا پورے سال کا جو خرچ ہوتا تھا اس خرچ کو نکال کر باقی سب اللہ کے لیے مخصوص فرما دیتے تھے، اور اس سے غریب، فقراء، مساکین وغیرہ کو عطا فرماتے تھے۔ وہی مال فے یا خیبر میں جو فدق ایک بستی ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی مال یا باغ فدق وغیرہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ دونوں مال فے اور مال غنیمت کے درمیان آپ نے فرق سمجھا کہ مال غنیمت وہ ہے کہ جنگ کرنے کے بعد، گھوڑے دوڑانے کے بعد، شمشیر زنی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے فتح یابی کی صورت میں، فتح یابی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے کفار کا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس سے 5واں حصہ اللہ رب العزت کے لیے نکالا جاتا ہے، غریبوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور باقی مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور مال فے وہ ہے کہ جس میں جنگ کی گئی ہو، نہ تلواریں چلائی گئی ہوں، نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، بلکہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، سرکار ہی کو وہ سب حاصل ہے، اللہ رب العزت نے سرکار کے لیے خاص کر دیا۔ اب جو مال قبیلے بنی نذیر کے جلا وطنی کے بعد جو مال حاصل ہوا، ایسے ہی بستی فدق میں جو سرکار کا مال و متا تھا، جو جائیداد تھی، وہ سب سرکار کی اپنی جائیداد اور سرکار کے لیے خاص، اللہ نے خاص فرما دیا۔ اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار کا کرم یہ تھا کہ سرکار اپنے ضرورت بھر پورے سال کی ضرورت ہوتی تھی اتنا نکال کر باقی کو اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے، اور غربا اور مساکین کو اس میں سے عطا فرماتے تھے، اس میں سے کسی کا حصہ مقرر نہیں ہوتا تھا۔ اب روافظ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے کا جو مال ہے، سرکار نے جو یہ مال چھوڑا، سرکار کا وصال جب ہو گیا تو سرکار کا اپنا مال تھا یہ، اور جب اپنا مال تھا تو ایسی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو اس کی وراثت ملنا چاہیے سرکار کے وصال کے بعد، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو وراثت نہیں دی اور وراثت سے روک دیا۔ یہ کہتے ہیں اہل تشیع، روافظ یہی کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں یہاں پر امام بخاری نے جو احادیث ذکر کی ہے، اس کا عنوان باب سے تو تعلق اس لیے ہے کہ بنو نذیر کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس میں بنو نذیر سے حاصل ہونے والا جو مال ہے، مال فے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ لیکن لائق توجہ یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال فے سے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو
حضرت عباس کو حصہ کیوں نہیں دیا، ان کو وراثت کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور انہوں نے یہ پورا واقعہ رکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا میں وہی کروں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ طرز عمل اپنایا کہ جو مال فے ہوتا تھا اس سے پورے سال کا خرچ اپنے اہل و عیال کے لیے نکال لیتے تھے، اور نکالنے کے بعد ما بقیہ کو مصرف میں شامل کر دیتے تھے، اور اس کو غربا و مساکین پر تقسیم کیا جاتا تھا، دے دیا جاتا تھا انہیں کچھ نہ کچھ ضرورت پڑنے پر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سرکار نے ضرور خرچ نکالا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں یہی کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے یہ حضرات، حضرت علی، حضرت عباس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں وہی کروں گا جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، اور وہ حق پر تھے، اور انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی وراثت کو منع فرما دیا اور وراثت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا اس حدیث پاک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں، یعنی جو بھی مال و متاع انبیاء اپنی وصال کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، کوئی ہمارا وارث نہیں ہوتا ہے، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا، بلکہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، کوئی ہمارا وارث نہیں بنتا ہے، بلکہ ہمارا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول کریم نے یہ فرما دیا ہے تو وراثت کسی کی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ رسول کریم کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وراثت کس کو دی جا سکتی ہے؟ کسی کو نہیں دی جا سکتی جب وراثت ہی نہیں ہے۔ سرکار کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہے تو اس میں کسی کا وراثت کے طور پر کسی کا حق نہیں بنتا ہے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر یہ حدیث ذکر فرمائی ہے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث ذکر کی۔ اور یاد رکھیے امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر حدیث ذکر فرمائی، اور اہل تشیع کا اس سے پورے طور سے رد ہو جاتا ہے۔ جو رافضی یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال زید بن علی بن الحسین بن علی اما انا فلو كنت مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی فتح۔ یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند علی ابن حسین کے فرزند زید ابن علی ابن حسین ابن علی کہتے ہیں
अम्मा अना फलौ कुन्तु मकाना अबी बकर, उसकी तरदीद फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो ये कहा किया और उन्होंने वरासत नहीं दी, बिल्कुल वो हक है। क्यों? फरमाते हैं अम्मा अना, रहा मैं, फलौ कुन्तु मकाना अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जगह पर होता, लहकम तो बिमिस्ल मा हकम बिही अबू बकर, तो मैं वही फैसला करता जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया फी फदक, बाग फदक या मताए या जायदाद फदक के सिलसिले में। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो ये फैसला किया कि उससे वरासत जारी नहीं होगी उसके अंदर, तो हजरत जैद इब्ने अली अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी यही फैसला करता अगर उस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जगह पर मैं होता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक ने कोई ये हक तलफी नहीं की है, याद रखिए। वही हुक्म था। अल बिदाया व निहाया के अंदर इरशाद फरमाया गया, व तकल्लमत राफि फी हादल मकाम बिजहल अजीम व तकल्लफु मा ला इल्म लहुम बिही व कज़बु बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, कि राफजियों ने इस जगह पर अपनी जहालत अजीम, अपनी बड़ी जहालत का इजहार किया और वो बातें कही हैं जिन नहीं, ये झूठे हैं राफजी, जिन्होंने ये कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक ने यहां पर धोखा दिया और माज अल्लाह उन्होंने इंसाफ नहीं किया, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वरासत नहीं दी। अरे वो वरासत कैसे देते? रसूल ने इरशाद फरमाया है कि हम अंबिया किसी को वारिस ही नहीं बनाते, जो कुछ हम मालो बता छोड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सदका होता है। और एक बात ये भी याद रहे, इस चीज का जो मैंने अपनी पूरी तकरीर की है अब तक, इस चीज का इजहार खुद राफजियों के किताबों के अंदर भी मौजूद है। राफजियों ने भी अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उससे खुश थी। ऐसा नहीं था कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नाराज थी। इसका जिक्र खुद राफजियों ने भी अपनी किताबों में किया है। लेकिन आज के दौर के राफजी बिला वजह में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तोहमत लगाते हैं। वो रिवायत इमाम बैहकी ने जो जिक्र की है सुनन कुबरा में, उसके अल्फाज ये हैं, अनिशाबी قال لما مرضت فاطمة رضي الله تعالى عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاستأذن عليها فقال علي رضي الله عنه يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم، فآذنت له فآذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والإبل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت۔ یہ امام بیہقی نے سنن کبرا کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستأذن علیک، اے فاطمہ یہ ابو بکر ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ فقالت اتحب ان آذن له، تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کیا تم پسند کرو گے کہ میں ان کو اجازت دے دوں داخل ہونے کی؟ تو حضرت علی نے کہا نعم، ہاں۔ فآذنت له، تو حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ واللہ ما ترکت الدار والمال والابل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی قسم گھر، مال، گھوڑے، اونٹ اور سب کچھ نہیں میں نے چھوڑا مگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے چھوڑا ہے، اور اہل بیت تمہاری رضا اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا ہے۔ ثم ترضى حتى رضیت، یہاں تک کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی رضا طلب کی، حتی رضیت، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئی۔ امام بیہقی نے یہ روایت ذکر کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ ناراض تھی حضرت ابو بکر صدیق سے، ان کو سوچنا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق نے حق فیصلہ فرمایا تھا۔ اب یہاں پر امام بخاری جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس کو پڑھیے، ایسا میں نے بتا دیا ہے۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے قال، انہوں نے کہا اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی مالک بن اوس بن حدثان النصیری، مجھے خبر دی مالک بن اوس بن حدثان نصیری نے، وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب دعاہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا، اذ جاءہ حاجبہ یرفع، اچانک ان کے پاس ان کے دربان یرفع آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ قال، انہوں نے کہا حل لک فی عثمان، یا اے حضرت عمر، کیا آپ کو کچھ رغبت ہے عثمان و عبد الرحمن و زبیر و سعد، یعنی ان چار لوگوں میں آپ کو رغبت ہے؟ یستأذنون، یہ حضرات آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ قال نعم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، فادخلہم، تو ان کو داخل کر دو، ان کو لے آؤ۔ فلبث قلیلا فادخلہم، تو حضرت یرفع نے ان کو داخل کر دیا۔ فلبث قلیلا، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ثم جاء، پھر حضرت یرفع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقال هل لك فی عباس وعلی، حل، کیا تم کو عباس و علی میں، حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں رغبت ہے، یعنی کیا ان کو داخل ان کو آپ کے پاس آنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یستأذنان، وہ دونوں لوگ اجازت طلب کر رہے ہیں داخل ہونے کی۔ قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم، ہاں، یعنی ان کے اندر بھی رغبت ہے، ان کو بھی آنے دو۔ فلما دخلا، تو جب یہ دونوں حضرات داخل ہوئے، قال عباس، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اقض بین ھذا، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کریے۔ وہما یختصمان فی التی افاء اللہ علی رسولی، یہ دونوں حضرات آپس میں جھگڑ رہے تھے، فی التی، اس مال میں، اللہ علی رسولی، جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا تھا، من بنی نظیر، قبیلہ بنی نظیر سے۔ فاستب علی و عباس، تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں کچھ کشیدگی ہو گئی، یعنی سخت کلامی ہو گئی۔ استبا، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے گالی دینا، لیکن یہ حضرات تھوڑی گالی دیں گے، مطلب یہ کہ سخت کلامی ہو گئی۔ فقال الرہط یا امیر المومنین، تو وہ حضرات جو پوری جماعت تھی، الرہط کا معنی جماعت، فقال الرہط، تو رہط نے کہا، جماعت نے کہا، یعنی جو چار حضرات وہاں تشریف فرما تھے، حضرت عثمان، حضرت الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد، ان حضرات نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اقض بینہما، دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، وارح احدہما من الاخر، ایک کو دوسرے سے آرام دے دیجئے، تاکہ باہم کوئی سخت کلامی ان کے مابین نہ ہو۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اتعدو، صبر کرو، جلدی مت کرو، انشدکم باللہ، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں، الذی باذنہ تقوم السماء والارض، جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے۔ هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ،
हम वारिस नहीं बनाते, मा तरकना सदक़तुन, जो हम छोड़ते हैं या जो हमने छोड़ा सदका है, ए हुआ सदक़तुन, युरीदु बिज़ालिका नफ्सा, इससे मुराद सरकार की अपनी जात थी। यानी मुराद तो सरकार की जात थी, लेकिन ये हुक्म आम है कि यानी हम अंबिया जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है, हम किसी को वारिस नहीं बनाते। कालू, सहाबा इकराम ने कहा जो वहां पर मौजूद थे, कद काल ज़ालिक, हाँ वाकई रसूल करीम ने ये फरमाया था। अकबला उमर अला अली व अब्बास, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली हजरत अब्बास की तरफ मुतवज्जो हुआ। अकबला अला का माना मुतवज्जो होना। फ़क़ाला, तो हजरत उमर ने फरमाया, अंशुदुकुमा बिल्लाह, मैं तुम दोनों को अल्लाह की कसम देता हूँ, हल तअलमानी, क्या तुम दोनों लोग जानते हो, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द क़ाल ज़ालिक, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। काला, तो उन दोनों ने कहा, नाम, हाँ हम जानते हैं कि सरकार ने ये फरमाया। काला फ़इन्नी उहद्दिसुकुम अन हाज़ल अम्र, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम ये जानते हो, फ़इन्नी उहद्दिसुकुम अन हाज़ल अम्र, तो इस मामले के सिलसिले में मैं तुम लोगों से बात करता हूँ और मैं कहता हूँ, इन्नल्लाह कान ख़स्स रसूलहु फ़ी हाज़ल फ़ैइ बिशैइन लम युअतिही अहदन गैरा, कि बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फ़ै में, यानी जो माल हासिल हुआ था बगैर जंग किए हुए, इस उसको फ़ै कहते हैं, इस फ़ै में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खास फरमाया, यानी ये माल फ़ै सरकार के लिए खास फरमा दिया है, पूरे तौर से खास फरमा दिया। शैइन लम युअतिही अहदन गैरा, कि अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ये अता नहीं फरमाया। फ़क़ाल जल्ल ज़िक्रुहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र अज़ीम है क्या, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब इला कौलिही क़दीर, कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जो अपने रसूल को आता फरमाया है उनसे, यानी इन कुफार से, फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब, तो तुमने उस पर ना ही घोड़े दौड़ाए, वला रिकाब, ना ही तुम घोड़ों पर, ना ही तुम ऊँटों पर सवार हुए, इला कौलिही, अल्लाह की इस फरमान कदीर तक, ये आयत करीमा जिक्र की। फ़कानत हाज़िही ख़ालिसतन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये माल फ़ै, ये अम्वाल फ़ै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थे। सुम्मा वल्लाहि महताज़हा दूनकुम, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अम्वाल फ़ै को तुमको छोड़कर जमा नहीं फरमाया। इहताज़ है, यहताज़ इहतियाज़ ज़ा से, इसका माना होता है जमा करना। मा महताज़हा दूनकुम, तुमको छोड़कर ये अम्वाल फ़ै को सरकार ने अपने लिए सरकार ने जमा नहीं फरमाया। वलस्ता असरा बिहा अलैकुम, और ना ही इन अम्वाल फ़ै को तुम्हारे ऊपर तरजीह दी, यानी तुमको भी फरमाया है। लक़द अअताकुमूहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको ये अम्वाल फ़ै दिए, अगरचे सरकार के लिए खास थे, लेकिन ये रसूल का करम था कि तुमको भी दिए। वक़समहा फ़ीकुम, तुम्हारे दरमियान सरकार ने उसको तक़सीम फरमा दिया, या क़स्समहा फ़ीकुम हत्ता बक़िया हाज़ल मालु मिनहा, यहाँ तक कि ये जो माल है उन्हीं अम्वाल फ़ै से बाकी बच गया। फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनफ़िक़ु अला अहली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते थे। नफ़क़ता सनतिहिम, उनके मिन हाज़ल माल, इसी माल से उनके पूरे साल का खर्चा सरकार निकाल लेते थे। सुम्मा याख़ुज़ु मा बक़िया, फिर मा बक़िया जो माल होता था उसको सरकार लेते थे। फ़यजअलुहु मजअल मालिल्लाह, तो उसको अल्लाह के माल के मसरब में रख देते थे। फ़अमिल ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अपनी पूरी जिंदगी किया। सुम्मा तुवफ़्फ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। फ़क़ाल अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर ने कहा था, फ़अना वलियुल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब हूँ। फ़क़बदहु अबू बकर, तो इस माल को
حضرت ابو بکر نے اپنے قبضے میں لیا، یعنی تاکہ ویسا ہی عمل کرے. فعمل فیہ بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بھی اس میں وہی طریقہ اپنایا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. وانتم حینئذ، اور اس وقت تم بھی ہو، یعنی تم بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ویسا ہی کیا. وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے. وقال، اور فرمایا، تذکران ان ابا بکر فیہ کما تقولان، تمہیں یاد ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کے سلسلے میں ویسے ہی تھے، کما تقولان جیسے کہ تم کہتے ہو. واللہ یعلم انہ فیہ لصادق، خدا کی قسم وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے اس عمل میں صادق ہیں، بار نکوکار ہیں، راشد تابع للحق، اور رہنما ہیں اور حق کے پیروکار ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو طرز عمل اپنایا وہ بالکل حق ہے. ثم توفی اللہ ابا بکر، پھر اللہ نے حضرت ابو بکر کو موت دی اور ان کا وصال ہو گیا. فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا نائب ہوں. فقبضته سنتین من امارتی، تو میں نے اپنے دور خلافت کے 2 سال اس مال پر اپنا قبضہ رکھا. اعمل فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ، میں اس میں وہی طریقہ اپناتا ہوں جو طریقہ رسول کریم نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں اپنایا تھا. جو کام سرکار حضرت ابو بکر نے کیا وہی میں کرتا ہوں. واللہ یعلم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ایسے اوپر بھی گزرا ہے واللہ یعلم انہ فیہ لصادق، اور اللہ جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس میں سچ تھے. ایسے یہاں پر ہے واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے انی فیہ صادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سلسلے میں، اس عمل میں صادق ہوں، نکوکار ہوں، راہنما ہوں، حق کا تابع و فرما بردار ہوں. ثم جئتمانی کلاکما، پھر تم دونوں لوگ میرے پاس آئے. وکلمتکما واحدہ، اور تم دونوں نے ایک ہی بات کہی تھی. وامرکما جمیع، اور تمہارا معاملہ، تم دونوں کا معاملہ جمیع ہے، یعنی متحد ہے، ایک ہی ہے تم دونوں کا معاملہ. فجئتنی، یعنی عباس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آئے، یعنی حضرت عباس سے کہتے ہیں، مراد ہے ان کی حضرت عباس. فقلت لکما، تو میں نے تم دونوں سے کہا تھا کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث، اور یا لا نورث، اور را کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لا نورث. لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں یا ہم نے جو کچھ چھوڑا صدقہ ہے. فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، پھر جب میرے لیے یہ ظاہر ہوا کہ میں اس مال کو تمہارے سپرد کر دوں، دفع الا کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا. پھر جب میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ان ادفعہ الیکما، کہ میں اس مال کو، مال فے کو تمہارے سپرد کر دوں. سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم تصرف ملک نہ کرو اور اپنے قبضے میں اس طور سے نہ لے لو، بلکہ ضمانت اور امانت اور حفاظت کے لیے تمہارے سپرد کر دو. قلت، تو میں نے کہا، ان شئتما دفعتہ الیکما علی ان علیکما عہد اللہ ومیثاقہ، پھر میں نے کہا اگر تم دونوں چاہو دفعتہ الیکما، تو میں یہ مال تمہارے سپرد کر دوں، علی، اس شرط پر، ان علیکما عہد اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کا عہد و پیمان اور اس کا میثاق قائم رہے گا، یعنی اس کے عہد و پیمان کے مطابق عمل کرو گے. لتعملان فیہ،
بما عمل فیہ رسول اللہ و ابو بکر وما عملت فیہ، تم دونوں ضرور اس مال فے میں وہی عمل کرو گے ما عمل فیہ رسول اللہ، جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ ابو بکر اور حضرت ابو بکر نے کیا، وما عملت فیہ اور جو میں نے اس میں عمل کیا، منذ ولیت جب سے میں والی بنا ہوں، ذمہ دار بنا ہوں، امیر بنا ہوں، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم اس کی حفاظت نہ کر سکو، فرماتے ہیں فَلَا تُكَلِّمَانِي تو تم دونوں لوگ مجھ سے بات مت کرو، فَقُلْتُمَا تو تم دونوں نے کہا تھا ادفعہ الینا وہ مال ہم کو تم دے دو، بذالک اسی عہد و پیمان کے ساتھ کہ ہم اس میں وہی کریں گے، وہی عمل کریں گے جو ان تمام حضرات نے کیا، فدفعتہ الیکما تو وہ اس مال کو میں نے تمہارے سپرد کر دیا، افتلتمسان منی قضاء غیر ذلک حضرت عمر نے کہا کیا تم دونوں لوگ مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ چاہتے ہو ذالک جو اس کے علاوہ ہو، فواللہ الذی باذنہ یقوم السماء والارض تو خدا کی قسم جس کے اجازت سے، جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذالک میں اس کے سلسلے میں، اس مال فے کے سلسلے میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، حتیٰ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، حتیٰ تقوم الساعہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ اگر تم دونوں اس کے حفاظت سے عاجز ہو، فَادْفَعَا إِلَيَّ تو تم دونوں اس مال کو میرے سپرد کر دو، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ تو میں تم دونوں کے بدلے اس کو کافی ہو جاؤں گا، یعنی میں اس کی حفاظت میں کافی ہوں۔ قال امام زہری کہتے ہیں فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير یہ حدیث میں نے عروہ ابن زبیر سے بیان کی، فقال تو انہوں نے کہا صدق مالک بن اوس، مالک ابن اوس نے جو یہ حدیث بیان کی ہے وہ اس حدیث کے بیان میں سچے ہیں، انا سمعت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں میں نے ان کو سنا، تقول وہ کہتی تھیں ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر ازواج نے یا تمام ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے عثمان حضرت عثمان کو بھیجا الی ابی بکر حضرت ابو بکر کی طرف، یسألنہ سمنہن کہ وہ ساری یسألنہ ہو کہ وہ سب طلب کر رہی ہیں، سمنا ان سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے، سمنا ہننا اپنے سمن کو یعنی 8ویں حصے کو، مما افاء اللہ علی رسولی اس میں سے اپنا سمن 8واں حصہ یعنی وراثت طلب کر رہی ہیں، اس میں سے ما افاء اللہ علی رسولی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا یعنی مال فیض سے، فکنت انا اردہن حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتی تھی، فقلت لہن تو میں نے ان ازواج رسول کو کہا تھا الا تتقین اللہ کیا تم الا تتقین اللہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی، علم تعلمنا کیا تم نہیں جانتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لا نورث ما ترکنا صدقہ ہم وارث نہیں بناتے جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، یرید بذالک نفسا اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات شریفہ مراد لیتے تھے، اگرچہ یہی حکم دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ہے، انما یاکل آل محمد انما آل محمد فی هذا المال ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کے اہل و عیال کھاتے تھے اس مال میں، یعنی ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ نکال دیتے تھے، فانتہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رک گئیں، الا ما اخبرتہن اس وقت رک گئیں جبکہ میں نے ان کو یہ بتایا،
کہ تم اپنا سمن نہیں مانگ سکتی، اپنا 8واں حصہ، اپنی وراثت نہیں مانگ سکتی، کیونکہ رسول کریم کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ صدقہ ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ قال، حضرت عائشہ نے کہا یا راوی نے کہا، بعض نسخوں میں قالت بھی ہے، فکانت هذه الصدقۃ بید علی، تو یہی صدقہ یعنی مال فے جو بچا ہوا تھا، یہ صدقہ حضرت علی کے قبضے میں رہا۔ منعها علی بن عباس، اس مال کو حضرت علی نے حضرت عباس سے روک دیا تھا۔ فغلبہ علیہا، تو حضرت علی ان پر اس مال کے سلسلے میں غالب آئے۔ تو یہ آپس میں ان لوگوں کی کشیدگی ہوئی تھی اسی مال کے بارے میں کہ حضرت علی نے حضرت عباس کو روک دیا۔ ثم کان بید حسن ابن علی، پھر یہی مال فے اور یہی صدقہ حضرت حسن ابن علی کے قبضے میں رہا۔ ثم بید حسین ابن علی، پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں رہا، ان کے ہاتھ میں رہا۔ ثم بید علی ابن حسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی کے قبضے میں رہا۔ وہ حسن، اور حضرت حسن کے بیٹے حسن کے یعنی حضرت حسن کے بیٹے حسن کے قبضے میں رہا، کلیہما دونوں حضرات کے قبضے میں رہا۔ کانا یتداولانہا، یہ دونوں حضرات اس مال صدقہ کو یکے بعد دیگرے لیتے رہے۔ ثم بید زید ابن حسن، پھر بعد میں زید ابن حسن کے قبضے میں رہا۔ وہی صدقۃ رسول اللہ حقا، یقینی طور پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس میں وراثت نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے شروع میں ہی امام بیہقی کی سنن کبریٰ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ حضرت زید ابن حسن نے کہا تھا، اما انا، رہا میں تو میں وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا۔ اس لیے روافظ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے اہل بیت کو محروم کیا اور ان کو ان کا حق اور ان کا حصہ نہیں دیا، اور نا انصافی کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس میں حق تھا، کیا واقعی وہ وراثت تھی؟ نہیں، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے، عن زہری، امام زہری سے روایت کرتے ہوئے، عن عروہ، وہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کیا ان فاطمہ والعباس، کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتیا ابا بکر، دونوں حضرات حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما، دونوں حضرات اپنی میراث کو طلب کر رہے تھے، ارضہ من فدق، اس زمین کی میراث کو طلب کر رہے تھے، من فدق، جو کہ فدق سے تھی، یعنی فدق کی زمین، باغ فدق سے میراث اپنی طلب کر رہے تھے۔ وسامہ من خیبر، اور خیبر سے جو حصہ اللہ کے رسول کے لیے تھا، اس سے اپنی میراث طلب کر رہے تھے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس سے کہا تھا، کیا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے، کیا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کھائیں گے فی ھذا المال، اس مال میں، واللہ لقرابۃ رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، سرکار کی رشتہ داری میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ان اصل من قرابتی، اس سلسلے میں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں اس قرابت کی صلہ کروں اور اس کی صلہ رحمی کروں، من قرابتی، اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ قرابت کی اگر بات دیکھی جائے تو مجھے اپنے رشتے اتنے پسند نہیں ہیں جتنا رشتہ رسول کریم کا پسند ہے۔ اگر مال میں وراثت ہوتی تو قرابت رسول کی بنا پر تم دونوں کو میں وراثت ضرور دیتا،
لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب آپ ہی غور کریں اور اہل تشیع کو بتائیں کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نا انصافی تھی۔